جو صاحب کہیں کے اوپر اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے 10 آدمی مار دیے جائیں تو سارے ملک کو سر پر اٹھا لیں گے لوگ. انکوائری ہونا چاہیے, مجرموں کو سزا ملنا چاہیے, گھیراؤ ہوگا, راستے جام ہوں گے, سڑکیں روکی جائیں گی, ٹرینیں روکی جائیں گی. راز کھلے مجرم کون ہے؟ محمد کا نوازا 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا. ہم عالم اسلام سے ڈیمانڈ کرتے ہیں انکوائری کرو, ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ اس کے اندر کوئی بگڑنے کی بات تو نہیں ہے. یہ کسی کے خلاف موومنٹ نہیں ہے. مجرم کو نکالنا ڈھونڈ کے یہ کسی کے خلاف موومنٹ نہیں ہے. یہ تو ایک سچائی اور ایک حقیقت معلوم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ہم بھی انکوائری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. 1400 برس سے عالم اسلام خاموش بیٹھا ہے. اس کی کیا انکوائری ہوئی اور اس کی کیا تحقیقات ہوئی, اس کے کیا معاملے ہوئے, ہمیں بتائیے. سب سے پہلا تو یہ مسئلہ زیر غور ہے. دیکھیے سارے مسلمان سوچیں, اس لیے کہ یہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے اور 100% ملوکیت اس کی ذمہ دار ہے. شہادت حسین کی 100% ملوکیت و شہنشاہیت ذمہ دار ہے. اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین کا فارمولہ اگر اپلائی کیا جاتا تو حسین سے بیعت زبردستی نہیں لی جا سکتی تھی. اس لیے کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. اگر لا اکراہ فی الدین کا قرآنی فارمولہ اپلائی کیا جاتا انکار بیعت حسین پر تو یزید کو زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. اگر اس کی بیعت دین ہوتی تو بیعت پیش کر سکتا تھا, زبردستی لے نہیں سکتا تھا بیعت. تو عزیزان گرامی, حسین کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا بیعت کرنے کا, یہ دباؤ بتا رہا ہے کہ یہ مذہب کی تھیوری نہیں تھی بلکہ ملوکیت و سلطنت و شہنشاہیت کی تھیوری تھی. اس لیے کہ مزاج سلطنت ہے دباؤ ڈالنا, مزاج مذہب نہیں ہے دباؤ ڈالنا. جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا اور مکہ فتح کر کے مکے میں داخل ہوئے تو مکے والوں سے یہ نہیں کہا کہ آؤ بیعت کرو اور جو بیعت نہیں کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. لوگوں نے بخوشی بیعت کی ہے, رسول اللہ نے زبردستی بیعت نہیں لی. تو اسلامی فارمولہ رسول اللہ کی حیات پاک کا جو ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں زبردستی نہیں کی جاتی. دیکھیے غور کیجیے گا اس مسئلے کو. حضور کے زمانے کا جو فارمولہ ہے وہی تو اسلام بنے گا نا. میرا آپ کا فارمولہ اسلام نہیں کہلائے گا. تو حضور نے مذہب کو پہنچانے میں پوری طاقت سے کام لیا مگر مذہب کو منوانے میں کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی. مولا علی جو اسلام کے عظیم فاتح تھے اور حیات رسول کی تمام لڑائیاں جس سے پوری بنیاد پڑی بات کے معاملات کی,
وہ حیدر کرار کی قوت بازو کا صدقہ تھے. لیکن لڑائی میں علی کا فارمولہ کیا تھا؟ علی بہادر بہت بڑے تھے، شیر خدا تھے، مگر شیر خدا کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو سامنے آ گیا تڑ سے گردن کاٹ دی. ہاں بھائی شیر خدا تھے تو شیر خدا کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو سامنے آیا سٹ سے گردن اڑا دی. اور علی گردن اڑاتے بھی کیسے؟ اگر خالی شیر ہوتے تو گردن اڑا دیتے، وہ تو شیر خدا تھے. علی کو ہم خالی شیر نہیں کہتے کہ شیر تھے، نہ، شیر خدا تھے. تو جب شیر خدا ہو کوئی تو خدا کے اصول پر چلے گا. جب بھی پڑھ لیجئے تاریخ میں، جب بھی مولا علی کے سامنے کوئی آیا تو پہلی چیز تو یہ کہ لڑائی کے میدان میں اس زمانے میں جو رواج تھا کہ سر پہ خود ہے، چہرے کے اوپر جو نقاب کہلاتی ہے وہ نقاب کوئی برقعے کی نقاب نہیں ہوتی تھی، وہ لوہے کی جالی ہوتی تھی جو نقاب کہلاتی تھی. وہ پڑی ہے، آدمی کے زرہ پہنے ہے یہ تو پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے نا، صورت سامنے نہیں ہوتی ہے. مولا علی کا ایک رواج تو یہ تھا کہ جس کے سامنے آئے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرا دیا کہ میں علی ہوں. دیکھیے دیکھیے اب شیر خدا کی آن بان دیکھیے گا، شیر خدا کی آن بان دیکھیے گا. پہلے آن کے جب کوئی آدمی سامنے آیا تو اس کو بتا دیا کہ بھائی میں علی ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں، تاکہ بھائی اگر نہیں جانتے ہو تو پہچان لو. اب اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی. بات چیت میں جو پہلی بات مولا کہتے تھے وہ یہ تھی کہ بھائی دیکھو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، جائیداد، دکان، مکان، پراپرٹی، سمدھیانہ، بیٹے بیٹی کی شادی، اس کا کوئی جھگڑا ہمارا تمہارا نہیں ہے. ہمارا ایک فلسفہ ہے، ہماری ایک فکر ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم ایک مذہب کو مانتے ہیں، اس کو سمجھو، اس پر غور کرو. اگر تمہیں اچھا لگے تو تم اس کو ایکسپٹ کر لو. پہلی بات. اب جب وہ کہتا تھا کہ نہیں ہم اسلام تو قبول نہیں کریں گے، تمہارا مذہب، تمہارا پیغام جو ہے اس کو ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی بھی تلوار نہیں نکالتے تھے. جبکہ اسلام سے انکار کر رہا ہے تو تلوار نکال لینا چاہیے. مگر علی بادشاہت نہیں پیش کرتے تھے، اس کو دین پیش کرتے تھے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر ہے نہیں. تو جب وہ کہے میں دین نہیں مانتا، تلوار کیسے نکلے؟ تھیوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب وہ کہتا تھا ہمیں اسلام قبول نہیں ہے تو کہتے تھے ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ ہم تم 9 بار پیک کر لیں. اب آئیے یہ قرآن کی دوسری تھیوری ہے، میں شاید دوسری یا تیسری مجلس میں سنا چکا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں. بھائی تم اپنے گھر خوش رہو، ہم اپنے خوش رہیں، جو تم مانتے ہو تم مانو، جو ہم مانتے ہیں وہ ہم مانیں. نہ ہم تم سے لڑیں گے تو ہم سے لڑو. تو فرماتے تھے کہ بھائی لڑائی کی کوئی بات نہیں،
ہم تم ناجنگ معاہدہ کر لیں تو اپنے گھر پلٹ جاؤ، ہم اپنے گھر پلٹ جائیں۔ جب وہ کہتا تھا یہ بھی نہیں منظور، اب آپ سمجھ لیجئے، نہ اسلام منظور ہے، نہ ناجنگ معاہدہ منظور ہے، تو اب رہ کیا گیا کہ ہم تو جب تک رہیں گے تم سے لڑیں گے۔ تو کہتے تھے اچھا بھائی لڑ لو، چونکہ شیر خدا تھے، یہ سمجھیے، چونکہ شیر خدا تھے لہذا کانفیڈنس اتنا تھا کہ اس سے کہتے تھے حملہ کرو۔ پہلے نہیں حملہ کرتے تھے، حملہ کرو، ٹھیک ہے بھی کرو حملہ۔ اب جناب اس نے کیا حملہ، ایک انہوں نے خالی دیا، دوسرا حملہ کیا خالی دیا، تیسرا حملہ کیا بچایا اسے۔ اب کہتے تھے اچھا اب میں حملہ کرتا ہوں سنبھالو۔ اور پھر جب علی حملہ کرتے تھے تو ایک کے بعد دوسرے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اچھا نوبت بھی کیوں آتی؟ اس لیے کہ پہلا حملہ جب ناکام ہوگا تو یہی تو دنیا کہے گی تلوار نے خطا کی۔ اب یہی تو ہوگا کہ تلوار نے خطا کی، معصوم سے خطا ہوتی نہیں۔